بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز اور میں ہوں سید تنصیر زیدی۔ دنیا کے سب سے بڑے 360 ڈگری ورچوئل نیوز اسٹوڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، کل پاکستان تحریک انصاف مینار پاکستان پر اپنا عوامی پاور شو کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسی حوالے سے آج چیئرمین عمران خان سوشل میڈیا پر عوام سے خطاب بھی کریں گے، اس پر بات ہوگی اسی بلٹن میں۔ اور اس بلٹن میں ہوں آپ کے ساتھ سندس خان اور میں ہوں عروبہ خان۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے تذکرہ ہوگا اہم عدالتی کارروائی کا۔ ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کو ملنے والے تحائف کی تفصیل عام کرنے کا حکم دے دیا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ تحفہ آفس کا ہوتا ہے، گھر لے جانے کے لیے نہیں۔ ایک حد تک پیسے دے کر تحفہ رکھ لینا کوئی بات نہیں، پالیسی بنائیں، جو بھی تحفہ آئے گا وہ خزانے میں جمع ہوگا۔ اسلام آباد سے حسین احمد کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو ملنے والے تحائف کی تفصیل بتانے کے خلاف حکومتی درخواست پر سماعت کی۔ انفارمیشن کمیشن کو تحائف کی تفصیلات فراہم کرنے سے متعلق درخواست دینے والے شہری کے وکیل نے کہا کہ حکومتی پٹیشن میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ اگر تحائف کی معلومات شیئر کی تو دیگر ممالک سے تعلقات متاثر ہوں گے۔ اب جب تحائف کی فروخت کا معاملہ سامنے آیا ہے تو کیا عزت رہ جائے گی؟ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ لوگ آتے اور چلے جاتے ہیں، وزیر اعظم آفس وہیں رہتا ہے، جو بھی تحفہ دیا جاتا ہے وہ اس آفس کا ہوتا ہے، گھر لے جانے کے لیے نہیں۔ جو لوگ تحائف اپنے گھر لے کر گئے ہیں ان سے واپس لے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو ملنے والے تحائف کی تفصیلات عام کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے تحائف کی معلومات شہری کو فراہم کرنے کے انفارمیشن کمیشن کے حکم پر عمل درآمد کی بھی ہدایت کی۔ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں شہری نے وزیر اعظم کو ملنے والے تحائف کی تفصیلات فراہم کرنے کے لیے انفارمیشن کمیشن سے رابطہ کیا تھا۔ انفارمیشن کمیشن نے عمران خان کے تحائف کی تفصیلات درخواست گزار کو فراہم کرنے کی ہدایت کی تھی، جس کو اس وقت کابینہ ڈویژن نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ اور اہم خبر یہ ہے، گورنر پنجاب نے پرنسپل سیکریٹری ٹو گورنر کے خط لکھنے پر تحقیقات کا کہہ دیا۔ ذرائع کے مطابق تحقیقات کے لیے گورنر پنجاب نے چیف سیکریٹری کو خط لکھ دیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں، گورنر پنجاب نے پرنسپل سیکریٹری ٹو گورنر کے خط لکھنے پر تحقیقات کا کہہ دیا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں میاں شاہد ندیم سے۔ شاہد ندیم بتائے گا، گورنر پنجاب المدینہ جامع مسجد اینڈ انسٹیٹیوٹ کانٹری میں علامہ نبیل افضل قادری کی زیر صدارت سالانہ گرینڈ افطاری کا اہتمام کیا گیا، جس میں علماء کرام، مشائخ اعظام، ارکان پارلیمنٹ، کونسلرز اور زندگی کے دیگر شعبوں سے وابستہ افراد نے بھرپور شرکت کی۔ اس پر رپورٹ کر رہے ہیں خاور راجہ۔ رحمتوں اور برکتوں کی برسات والے ماہ سیام میں دنیا کے مختلف ممالک میں ہونے والی افطار پارٹیوں میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دیگر مذاہب سے وابستہ افراد کو بھی مدعو کیا جاتا ہے، تاکہ وہ بھی اسلامی روایات اور شعار سے آگاہی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس مقدس مہینے کی افادیت سے روشناس ہو سکیں۔ اس مناسبت سے المدینہ جامع مسجد اینڈ انسٹیٹیوٹ کوونٹری میں سالانہ گرینڈ افطار کا اہتمام کیا گیا، جس کی صدارت علامہ نبیل افضل قادری نے کی۔ روح پرور تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ کلام الہی کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی گئی۔ اس موقع پر علماء کرام نے رمضان المبارک کی افادیت اور روزہ دار کے مقام و مرتبہ پر روشنی ڈالی۔ تمام عبادات جو ہم نارملی یا رمضان المبارک میں کرتے ہیں اس کا اجر مینشن کر دیا گیا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ ہے۔ ارکان پارلیمنٹ اور کونسلرز نے بھی کمیونٹی کے ساتھ رمضان مبارک کے حوالے سے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ کونسلرز کی جانب سے علامہ نبیل افضل قادری کی کمیونٹی اور اسلام کے لیے خدمات کے حوالے سے شیلڈ پیش کی گئی۔ آخر میں افطار کی مقدس اور قبولیت کی گھڑیوں میں علامہ نبیل افضل قادری نے خصوصی دعا کی۔ تقریب کے میزبان اور مہمانوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے جامع مسجد اینڈ المدینہ انسٹیٹیوٹ اور افطار ڈنر کے حوالے سے کچھ یوں اظہار خیال کیا۔ آج تقریباً 2 سال کے وقفے کے بعد یہاں المدینہ انسٹیٹیوٹ میں مولانا نبیل صاحب نے یہ ایک شاندار انتظام کیا افطاری کا، سب کمیونٹی کو اکٹھا بیٹھنے کا موقع ملا ہے۔ 2 سال جو کووڈ کا رہا ہے، لوگ ایک دوسرے سے مل نہیں سکے تھے، تو یہ مولانا نبیل صاحب کی طرف سے ایک بہت اچھی کوشش تھی۔ الحمدللہ آج ہماری یہاں 4th اینیول کمیونٹی گرینڈ افطار پارٹی کا اہتمام یہاں المدینہ مسجد میں کیا گیا، جس میں سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے
बच्चे और मर्द हज़रात तशरीफ़ लाए और हमारी लोकल पॉलिटिकल लीडरशिप भी, तमाम मसाजिद की नुमाइंदगी भी थी। कोविड के बाद 2 साल का इसमें वक्फा था, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज एक बड़ी खुशी की लहर थी सब कम्युनिटी में कि हम यहाँ सब इकट्ठे होकर इफ्तारी किया। So the iftar today at Al Medina Mosque was really beautiful and important because it's the community coming together to open their fast. It's an opportunity for us to show other people what Islam is all about, what Ramadan is all about. We're fasting during the day because that's what God asks us to do. We abstain and implement self-control away from food and other things, and when we open our fast it's just a nice way for people to come together. Alhamdulillah, the unity has brought us together to serve Allah together, which is the most important thing. This iftari event hosted by Al Medina Trust, which was organized by Maulana Nabil and the rest of the committee, has been very good in strengthening that unity amongst Muslims and bringing us all together to talk about Islam and to celebrate Ramadan, but also for the togetherness and building the community together, inshallah. A wonderful opportunity to come here and to celebrate with everyone. Everyone has been so welcoming, been so respectful, and it's just great to see the pride and the love and a sense of community within the community. And you can see here just how much everyone wants to work together to build a community. And you are right, there are many misconceptions that people do not, because they don't have interactions with Muslim every day, do not really understand how best to support the community. Today we had a fantastic function here at the Al Medina Institute just to celebrate the community coming together for the month of Ramadan, for the iftari. And it was such a wonderful event. After the COVID period, this is the first opportunity we've had of being united, sitting together, breaking a fast together, praying, making dua, and it was just a wonderful experience. इफ्तार डिनर में सना खान रसूल, उलमा इकराम, मशाइख उज़ाम, अरकान पार्लियामेंट, ज़ारा सुल्तान MP ताऊ एटमी, काउंसलर तारिक खान, काउंसलर नईम अख्तर, काउंसलर परवेज अख्तर, काउंसलर अंजीला हॉपकिंस, जबकि डॉक्टर अब्दुल्ला शेहू, हाजी गुलाम बुर्रा, इलामा मोहम्मद जफर सदीकी, हाफिज अब्दुल गफार और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अफराद और दीगर मज़ाहब की चीदा शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। इस तरह के इफ्तार डिनर बाहमी ख़ुव्वत और रवादारी को जहाँ परवान चढ़ाते हैं, वहीं मुख्तलिफ मज़ाहब के अफराद को इस्लाम के हकीकी तशख़्ख़ुस से आगाही भी फराहम करते हैं। राजा खावर, 92 न्यूज़, कोवेंट्री। लंदन में भी डकैती की वारदातें बढ़ने लगी। बरतानवी दारुल हुकूमत लंदन में ब्रिटिश पाकिस्तानी बॉक्सर आमिर खान के सर पर बंदूक तान कर कीमती घड़ी छीन ली गई। बैनुल अक़वामी बॉक्सर ने 70,000 पाउंड से ज़ायद मालियत की घड़ी डाकुओं को देकर अपनी जान बचाई। मज़ीद जानते ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। बरतानवी दारुल हुकूमत लंदन में डकैती की वारदातें बढ़ने लगी। पाकिस्तानी नयाद बरतानवी बॉक्सर आमिर खान भी महफूज न रहे। डाकुओं ने आमिर खान के सर पर बंदूक तानकर उनसे कीमती घड़ी छीन ली। बॉक्सर आमिर खान अपनी एहलिया फरियाल के हमरा जा रहे थे कि अचानक डाकुओं ने उन्हें धर लिया। बॉक्सर की मज़कूरा छीन जाने वाली 19 कैरात रोज गोल्ड से बनाई गई घड़ी पर 719 हीरे जुड़े हुए थे। उन्होंने मजीद बताया कि घड़ी छीन कर दोनों डाकू एक कार में बैठकर फरार हो गए। उनका मजीद कहना था कि उनके लिए अहम चीज ये है कि वो दोनों महफूज हैं। आमिर खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक पैगाम में बताया कि मशरकी लंदन के इलाके लिटन में डाकुओं ने उस वक्त उनसे गन पॉइंट पर घड़ी छीनी जब वो एहलिया के हमरा सड़क पार कर रहे थे। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बॉक्सर आमिर खान के साथ होने वाली वारदात पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़, UK। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से इजहार यकजहती के लिए बर्मिंघम में ओवरसीज पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने स्मॉल हेड पार्क में एहतजाजी मुजाहिरा किया, जिसका इंतजाम PTI मिडलैंड्स ने किया था। मुजाहिरीन की एक बड़ी तादाद काफिलों की शक्ल में जलसा गाह में शामिल होती रही। मुजाहिरीन के हाथों में पाकिस्तान के झंडे, प्ले कार्ड्स, बैनर्स और कतबे भी थे, जिन पर इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर और इमरान खान के हक में नारे दर्ज थे। मजीद अहवाल जानते हैं आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में।
سابق وزیر اعظم عمران خان سے اظہار یکجہتی کے لیے برنگم کے سمال پارک میں مظاہرہ کیا گیا، جس میں اوورسیز پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد نے فیملیز کے ہمراہ شرکت کی۔ مظاہرے میں پی ٹی آئی مڈ لینڈز کے عہدیدار عبد المعید، ناصر خان، زاہد پرویز، عبداللہ مشتاق اور دیگر نے بھرپور شرکت کی۔ پی ٹی آئی یو کے مرکزی صدر اور دیگر عہدیداران کے علاوہ تمام محب وطن پاکستانیوں نے ملی جوش و جذبے سے شرکت کر کے عمران خان کے بیانیے کو درست قرار دیتے ہوئے ان کا ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ عمران خان زندہ باد، اور ہم چاہتے امپورٹڈ حکومت نامنظور۔ ہم عمران خان کو کہنا چاہتے ہیں کہ پہلے وہ ہمیں کہتے تھے کہ گھبرانا نہیں، اب ہم انہیں کہتے ہیں گھبرانا نہیں۔ ہم عمران خان کو سپورٹ کرنے ادھر آئے ہیں، ان چوروں کے خلاف نکلے ہیں۔ جب بھی عمران خان ہمیں بلائے گا ہم سڑکوں پہ نکلیں گے، ہم دکھا دیں گے کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں۔ اس دوران قائدین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان دنیا میں امن کا داعی ہے، ان کو خودداری اور آزاد خارجہ پالیسی کی وجہ سے غیر ملکی سازش پر اقتدار سے الگ کیا گیا۔ ہم اوورسیز پاکستانی عمران خان کا ساتھ دیں گے۔ مقررین کا کہنا تھا عمران خان صرف پاکستان نہیں بلکہ اسلامی دنیا کا عظیم لیڈر ہے۔ عمران خان نے کشمیر کا مقدمہ بڑی دلیری سے لڑا۔ عمران خان وہ واحد شخص بچا ہے جو ایماندار ہے، ہم اسی پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ We need immediate election، اور آپ کو خاموش نہیں رہنا چاہیے، یہ ملک کی عزت کا معاملہ ہے، عمران خان کا معاملہ ہے۔ څومره خلک راغلي دي په برمنګم کې په یو کې سمولید پارک کې، او ټولو ته مونږ دا وایي چې راوځي د زړه د خلاص راوځي چې پښتانه چرته دي، ټولو ته وایي چې د زړه د خلاص عمران خان سره ودرې، عمران خان زندہ باد۔ ہزاروں کی تعداد میں جو پاکستانی اوورسیز ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں ادھر، اور ان کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے امپورٹڈ حکومت نامنظور۔ میں یہاں برمنگھم سے آپ کو صرف یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ پاکستانی قوم سے کہا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے، لیکن اب ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ زرداری کا اور نواز شریف کا آ رہا تھا فیصلہ، تو وہ تو انہوں نے اتنے لمبے کر دیے، کافی عرصہ ہو گیا ہے اور اس کا فیصلہ نہیں آ رہا، لیکن جب عمران خان کی حکومت گئی ہے 2 دن میں ان کے فیصلے بھی ہو گئے اور حکومت نے سارے کام ان کے نپٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ سب نے ایک اعلان کر دیا ہے کہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے، جو پاکستان کے اندر جس طریقے سے گورنمنٹ چینج کی گئی ہے، سب نے نامنظور کیا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ برمنگھم کے اندر یہ صرف ایک شہر کی پاپولیشن ہے، اگر اس کے علاوہ باقی شہر کے اندر بھی جلسے ہوں گے وہ اس سے زیادہ بڑے ہوں گے۔ Imran Khan, someone of righteousness, someone who's going to do justice, someone who's going to kick out the corruption and create a Pakistan a better place. Born and bred in Pakistan, got family in Pakistan, we support them. I'm here today to support Imran Khan. Imran Khan is the true leader of Pakistan, even though he's been removed from position in Pakistan. As you can see, all these people coming out to show support. Dil Pakistan, ja Pakistan, dil Pakistan, ja Pakistan. Imran Khan zindہ باد۔ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، جب تک ہمارے جسم میں خون ہے ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، وہ سچا اور ایماندار لیڈر ہے۔ Imran Khan's good and Nawaz Sharif is good. ایک 100 موٹو سپریم کورٹ نے لیا ہے اور ایک 100 موٹو پاکستان کی عوام نے لی ہے۔ یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے، یا بس میں جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے، سوچا ہے کہ پھر اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ اس دوران مظاہرین کی ایک بڑی تعداد قافلوں کی شکل میں جلسہ گاہ میں شامل ہوتی رہی، جس میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ مظاہرین کے ہاتھوں میں پاکستان کے جھنڈے، پلے کارڈ، بینرز اور کتبے تھے جن پر امپورٹڈ حکومت نامنظور اور عمران خان قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں کے نعرے درج تھے۔ اس موقع پر ملی نغموں پر نوجوان ڈانس بھی کرتے رہے۔ مظاہرین نے عمران خان کے حق میں اور پی ڈی ایم میں شامل سیاسی جماعتوں کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی۔ پی ٹی آئی رہنما صاحبزادہ جہانگیر، رانا عبدالستار، چودھری اکرم گل، عبد المعید، ناصر خان اور دیگر شرکاء نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اس عوامی رد عمل کی توقع تھی، کیونکہ عمران خان نے قوم کو اٹھا دیا اور جس طرح پوری دنیا میں ہماری قوم باہر نکلی ہے، یہ امپورٹڈ حکومت نہیں چلے گی۔ برمنگھم سب سے بڑا پارٹ، کوئی کونا خالی نہیں ہے اس کا، یہ ہے جذبہ اوورسیز پاکستانیوں کا، اور یہ صرف یہی نہیں ہو رہا، یہ پورے ملک میں ہو رہا ہے اس وقت۔ نکلے عمران خان کی جدت کے لیے، ہمیں امپورٹڈ حکومت نامنظور ہے۔ یہ دیکھیں کتنے بڑا کراؤڈ آج نکلا ہوا ہے۔ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ پورے شہروں سے لوگ جہاں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ عمران کا جو ویژن ہے وہ انشاءاللہ پورا ہوگا، عمران خان واپس وزیر اعظم ہوں گے اور عوامی لیڈر ہیں،
عوام میں رہیں گے اور عوام انشاءاللہ آپ کا ساتھ دے گی. برمنگھم کے اندر سب سے بڑا شو ہوا ہے پورے یو کے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. آپ دیکھ لیں جہاں بھی ہے سمندر ناصر بھائی کی اور ان کی ٹیم کا شکریہ. ہم عمران خان کے ساتھ ہیں. عمران خان ہمارا لیڈر ہے. برمنگھم کے باغیرت پاکستانیوں کشمیریوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ انہیں کسی صورت امپورٹڈ حکومت اور بیرونی سازش سے لایا ہوا سیٹ اپ قابل قبول نہیں ہے. برمنگھم کے اندر اسمال عید میں ایک عظیم الشان احتجاجی مظاہرہ ہوا جس میں برمنگھم کی عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کہ وہ آخری سانس تک عمران خان کے ساتھ ہیں. پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی حکومت کے خاتمے کے بعد یہ پہلی بار دیکھا گیا کہ پوری قوم یک زبان ہو کر شدید رد عمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملکی اقتدار کے فیصلوں میں دلچسپی لے رہی ہے. خاص طور پر اوورسیز پاکستانیوں کا جوش و جذبہ حیران کن ہے. عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم. معروف مذہبی اور سماجی شخصیت سید حامد شاہ نے اپنی رہائش گاہ پر پاکستانی کمیونٹی کے اعزاز میں افطاری کا اہتمام کیا جس میں حاضرین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک کی زیارت بھی کروائی گئی اور درود و سلام پڑھا گیا. اس بابرکت محفل کا مزید احوال نمائندہ 92 نیوز اصغر مرزا کی اس رپورٹ میں دیکھیے. معروف مذہبی اور سماجی شخصیت سید حامد شاہ صاحب کی جانب سے ہاناؤ میں واقع اپنی رہائش گاہ پر دوست احباب کے اعزاز میں افطاری کا اہتمام کیا جس میں تحریک ختم نبوت جرمنی کے ممبران کے علاوہ پاکستانی کمیونٹی نے شرکت کی. کیا گھڑی ہوگی محشر میں سب انبیاء امتوں کو نہ دیں گے کوئی آسرا. اس بارونق محفل کی خاص بات غسل شریف موئے مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور زیارت موئے مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا. محفل کی صدارت پیر سید احسن شاہ صاحب نے کی جبکہ نقابت کے فرائض چودھری احسن تارڑ نے ادا کیے. رانا آصف محترم زین العابدین سید عقیل شاہ سید زبید ترمذی نے نعت شریف کے نذرانے پیش کیے. محفل میں پاکستان قونصلیٹ فرینکفرٹ سے محمد ندیم مہمان خصوصی تھے جبکہ چودھری طارق چودھری وقار صفدر شاہ اور کشمیر کمیٹی کے جرمنی کے صدر حنیف چوہان خصوصی طور پر تشریف لائے. مہمانوں کو افطاری میں لنگر حسینی پیش کیا گیا. آسٹریلیا میں اوورسیز پاکستانیوں کی تنظیم سلام پاکستان کی جانب سے کیمبرا میں افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا جس میں آسٹریلیا میں مقیم اوورسیز پاکستانی طلباء نے بھرپور شرکت کی. اس موقع پر روزی کی فضیلت اور برکات کے حوالے سے امام حسن زین نے خصوصی بیان کیا. ان کا کہنا تھا کہ روزہ صبر و تحمل، عاجزی و انکساری اور نظم و ضبط پیدا کرتا ہے. تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے. آسٹریلیا کے دارالحکومت کینبرا میں قائم آسٹریلین نیشنل یونیورسٹی میں مسلم طالب علموں کے لیے افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا جس کی میزبانی سلام پاکستان نے کی. افطار ڈنر یونیورسٹی کی مسجد میں ہوا جس میں مختلف اسلامی ممالک کے زیر تعلیم طلباء و طالبات نے کثیر تعداد میں شرکت کی. ہیلپنگ اے سی ٹی کے صدر محمد علی نے طالب علموں کے لیے امسال بھی بہترین انتظامات کیے. افطار سے قبل مختصر خطبہ میں امام حسن زین نے رمضان المبارک کی فضیلت بیان کی. انہوں نے کہا کہ روزہ رکھنے سے ہم فرائض سے سبق دوش تو ہوتے ہیں مگر اس سے ہماری زندگی میں نظم و ضبط بھی پیدا ہوتا ہے. ہم وقت پر کھاتے ہیں اور وقت پر سوتے ہیں. عجز و انکساری اور صبر و تحمل جیسی عظیم صفات ہماری زندگی میں آ جاتی ہیں. It is really, an occasion to recharge ourselves and to try to be a good Muslim. We should be a good Muslim the whole year, but this is just an occasion to try and try to be a better people. And Allah subhanahu wa ta'ala, when he said in Quran, امام حسن زین کا کہنا تھا کہ رمضان المبارک میں بڑھ چڑھ کر صدقہ و خیرات کرنا چاہیے. آخر میں سلام پاکستان آسٹریلیا کے عہدیداروں عبدالحق انصاری، محمد اطہر اور جوید بٹ نے طالب علموں کے ساتھ افطار کیا اور باجماعت نماز مغرب ادا کی. طلباء نے افطار ڈنر کو مل بیٹھنے اور روحانی فیوز و برکات سمیٹنے کا بہترین ذریعہ قرار دیا.
ترکی کے شہر برسا کے چیمبر آف کامرس کے پاکستانی ایگزیکٹو ممبر اور اعزازی کونسل جنرل احمد خان نے سوشل میڈیا پر آن لائن تقریب سے خطاب کیا، جس میں اوورسیز پاکستانی کمیونٹی اور مقامی ترک شہری اسکالرز اور ماہرین بھی شریک ہوئے۔ ٹویٹر سپیس پر ہونے والی تقریب میں 1200 سے زائد افراد کو مدعو کیا گیا، جس میں ترک تھنک ٹینک کے ماہرین، اسکالرز اور میڈیا کے نمائندے بھی شامل تھے۔ انقرہ میں پاکستانی سفارت خانے میں نو تعینات نائب سفیر پاکستان عباس سرور قریشی بھی آن لائن تقریب میں شریک ہوئے۔ اس موقع پر احمد خان کا کہنا تھا کہ پاکستان شام افغانستان کی طرح کوئی مہاجر پیدا کرنے والا ملک نہیں ہے۔ پاکستان ایک مستحکم سیاسی نظام رکھنے والا پرامن ملک ہے جو لاکھوں افغان مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس وقت ترکی میں لگ بھگ 19,000 پاکستانی مقیم ہیں، جس میں 3,000 کے قریب طلبہ اور طالبات کی تعداد ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی کمپنی میں 900 ترک شہری ملازم ہیں۔ انہیں خوشی ہے کہ ترکی نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ دونوں ممالک کے تعلقات انتہائی مثالی ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں منفرد الگ اور نئے انداز میں معروف عرب کاروباری اور سماجی شخصیت ہزیکسکی لینسی راشد العامری کی زیر پرستی خاتون انٹرنیشنل پیجنٹ اینڈ ایوارڈ شو منعقد کرنے کا اعلان۔ اس حوالے سے گزشتہ روز شو کی انتظامیہ اور آرگنائزرز کی جانب سے اہم اجلاس ہوا، جس میں شو کو حتمی شکل دیتے ہوئے پروپوزل اور لوگو لانچ کر دیا گیا۔ مزید تفصیلات سید مدثر خوشنود کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ خاتون انٹرنیشنل کے نام سے پاکستان، بھارت اور متحدہ عرب امارات سمیت دنیا بھر میں باصلاحیت خواتین کے لیے منفرد اور بڑے پلیٹ فارم کا قیام، خواتین کو ان کی صلاحیت دکھانے کا نادر موقع۔ خاتون انٹرنیشنل پیجنٹ اور ایوارڈ شو 2022 سیزن 1 کا اعلان۔ گزشتہ روز خاتون انٹرنیشنل کی انتظامیہ کا اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں معروف عرب کاروباری اور سماجی شخصیت ہز ایکسیلنسی راشد العامری سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چیف آرگنائزر بھارتی منگا کا کہنا تھا کہ یہ اپنی نوعیت کا مڈل ایسٹ کی تاریخ میں ایک منفرد مقابلہ پیجنٹ اور ایوارڈ شو ہوگا۔ اس موقع پر گروپ کے چیف ہز ایکسیلنسی راشد العامری، مارکیٹنگ ہیڈ محمد یاس رفیق، کوریوگرافر سمیر کپور، طالب ہاشم، حسن ہاشم، شو ڈائریکٹر اور چیف آرگنائزر بھارتی منگا سمیت دیگر کا 92 نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہنا تھا کہ یہ خواتین کے لیے سنہری موقع ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا سکتی ہیں۔ We have launched this platform. It's called Khatoon International, and this is the platform which can be used by the women who have achieved their goals in the life, and this is the best platform that they can enter and they can achieve more goals. This is the biggest beauty pageant and awards for Khatuns in Middle East, and yes, we are having screening on 14th and 15th of this May. I would like to congratulate to the chief, Mr. Rashid Al Amiri, and the director of the Khatoon International to take this great initiative. This event is not about winning only, but to improve your modeling skills and boost your confidence. Really believe in the impact that it will leave in enabling women and talent locally to really promote their potential, and we're looking forward for an exciting and engaging event that will put Dubai on the map in the world of beauty. If you believe in yourself and you want to accomplish something, come to Khatoon event and show us your talent and display your beauty in a modest way, and we'll be looking forward to see you over here, and I wish you all the best and good luck. I will be trying to my best the promotions and make this event as a success. Girls, don't let your circumstances or don't let other person to limit you. Just do your best, give your best shot, and do whatever it takes to reach your dream. It is an absolute honor to be a part of this team that pushes women to reach the boundaries and discover their inner self. Winning a pageant or simply participating in a contest can change your life. So don't let your dreams remain dreams. شرکا کا مزید کہنا تھا کہ خواتین انٹرنیشنل پیجنٹ کے ساتھ ساتھ ایوارڈ شو بھی منعقد ہوگا۔ غیر معمولی کارکردگی دکھانے والی ماڈلز اور خواتین کی بھرپور حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ سید مدثر خوشنود، دبئی، متحدہ عرب امارات۔
کھیل کے میدان سے خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں برطانیہ کرکٹ لیگ کا 5واں سیزن 8 مئی کو لندن میں شروع ہوگا، جس میں برطانیہ بھر سے 14 ٹیمیں حصہ لیں گی۔ مئی سے دسمبر تک جاری رہنے والے اس لیگ میں ون ڈے میچز، T20 اور T10 میچز شامل ہوں گے۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف یو کے غلام حسین اوان کی اس رپورٹ میں۔ برطانیہ کرکٹ لیگ کا 5واں سیزن 8 مئی کو لندن میں شروع ہوگا، جس میں برطانیہ بھر سے 14 ٹیمیں حصہ لیں گی۔ اس کا اعلان برطانیہ کرکٹ لیگ کے چیئرمین امجد خان نے تقریب سے اظہار خیال کرتے ہوئے کیا۔ امجد خان کا کہنا تھا کہ 5ویں سیزن میں 14 مختلف ٹیمیں حصہ لیں گی۔ تقریب میں کرکٹ لیگ میں شامل ہونے والی ٹیموں کے کپتان اور کھلاڑی بھی موجود تھے۔ چیئرمین امجد خان کا کہنا تھا کہ برطانیہ میں نوجوانوں کو کھیل کی سرگرمیوں کی طرف راغب کرنے اور انہیں مواقع فراہم کرنے کے لیے انہوں نے برطانیہ لیگ کا آغاز کیا، جس کے خاطر خواہ نتائج برآمد ہو رہے ہیں، اور ان کی لیگ کا ایک کھلاڑی کشمیر پریمیئر لیگ میں شامل ہو چکا ہے۔ اس موقع پر دیگر ٹیموں کے نمائندگان نے بھی اظہار خیال کیا اور برطانیہ کرکٹ لیگ کے منتظمین کو 5ویں سیزن کے انعقاد کی مبارکباد پیش کی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امجد خان کا کہنا تھا کہ کرکٹ کے فروغ کے لیے ان کی کوششیں جاری رہیں گی۔ کمیونٹی کے نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں کی طرف راغب کرنا ان کی ترجیحات میں شامل ہے۔ مین مقصد تھا کہ ہمارے دوستوں کو ادھر دعوت دینے کا کہ ایک رمضان کی پارٹی بھی ہو جائے گی، اور ہمارا جو لیگ ہے وہ اگلے ہفتے سے شروع ہو رہی ہے۔ تو آفیشیلی ہم نے آج سب ٹیموں کو فکچر بھی دے دیا ہے، اور ہم نے ان کو جو بھی ویب سائٹ تھی، کچھ بھی پرابلم تھی، الحمدللہ ہم نے سب کو دے کے ہمارے الحمدللہ ایک لڑکا جو ہمارے پچھلے سال کھیلا ہے، وہ ماشاءاللہ پاکستان جو امیرپور کی PSL چل رہی ہے اس میں وہ کھیل رہا ہے، اور بڑا اچھی اس نے پرفارم بھی کیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی امید ہے کہ آئندہ بھی ساری صحیح ہوتی رہے گی۔ تو ماشاءاللہ بہت پروگریس ہوئی ہے، تو ہم بڑی خوشی سے آئے ہیں۔ ہوپ فلی کووڈ کی ریسٹرکشنز ہٹ گئی ہیں تو یہ سیزن ہمارا اور بھی اچھا ہوگا، اور ٹیمیں بھی نہیں آئی ہیں، تو اٹس اے ٹف کمپٹیشن۔ سیکنڈ سیزن ہے BCL میں، بہت اچھی لیگ ہے یہ، اور کافی اچھا آرگنائز ہوا ہوتا ہے، اور کافی enjoy کرتے ہیں۔ This program here is definitely going to develop the youth's their core values of integrity, transparency, and sort of professional behaviour going into the world and going on to sort of the Essex county level into the international level. We hope to see some stars in the future. آج میٹنگ تھی ہماری اس کی ڈراز کی، اور ساتھ میں افطار پارٹی تھی، تو بہت اچھا رہا۔ یہ سب انہوں نے مجھے جو کیا تھا، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم جا رہے ہیں سیزن کے نیکسٹ ویک سے سٹارٹ ہو رہا ہے ہمارا سیزن، تو انشاءاللہ تعالیٰ سب کو بیسٹ آف لک کہتے ہیں۔ آج الحمدللہ ہماری جو ہے نا سیزن سے پہلے جو میٹنگ تھی وہ ہوئی ہے، اور افطاری ہوئی ہے، اور بہت شکریہ ادا کرتے ہیں سب دوستوں کا۔ سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کروں گا BCL کی انتظامیہ کو کہ انہوں نے پھر سے ایک دفعہ سب ٹیموں کو اکٹھا کیا ہے، اور اپنی جو 2022 کا پروگرام ہے اس کا اعلان کیا ہے، اور ہم ان کو گڈ لک بولتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی۔ آج BCL کا 4th ایئر ہے، اور ہم ڈے فرسٹ سے ان کے ساتھ سے بہت اچھی لیگ چل رہی ہے، اور انشاءاللہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آگے بھی بہت اچھی لیگ چلے گی۔ آج جو ہے امجد خان نے یہ افطار پارٹی دی ہے، اور اس کے یہ کرکٹ کے حوالے سے بھی تھی ہے۔ ینگسٹروں کو بہت اچھا موقع ہے، یہ انشاءاللہ امپروو کر رہے ہیں۔ 2-3 سال سے ان کی یہ لیگ بہت اچھی جا رہی ہے۔ آج الحمدللہ امجد بھائی نے ایک تو کرکٹ کی میٹنگ رکھی ہوئی تھی، اور سیزن سٹارٹ ہے نیکسٹ منتھ کو، اس منتھ کو، تو دوسرا ہم نے افطاری پارٹی بھی رکھی ہوئی تھی امجد بھائی نے، تو الحمدللہ سارے کیپٹن آئے اور ساروں نے کیا نام ہے میٹنگ کی ہے، تو الحمدللہ بہت اچھا سب کچھ جا رہا ہے۔ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, BCL ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਲੀਗ ਵਿੱਚ, ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, اور آگے بھی سانو ایسے ہی ہوپ فلی کہ اچھا ہی لگے گا۔ آج ہم لوگوں نے BCL کی 2023 کی جو سیزن شروع ہونے والا ہے اس کے حوالے سے ایک پری سیزن کمیٹی اور پری سیزن میٹنگ ہم نے ارینج کی تھی، جس میں ماشاءاللہ الحمدللہ تمام تر ٹیموں نے جو ہے نا ہمارے ساتھ تعاون کیا اور انہوں نے شرکت کی ہے۔ آج ہم لوگوں نے ان کو تمام تر فکسچر کے حوالے سے، رولز اینڈ ریگولیشن کے حوالے سے، اور جو بھی اپ کمنگ سیزن میں ہمارے پلانز ہیں ویب سائٹ کے حوالے سے، اور ڈراز ہیں T20 کے T10 کے، اس کے حوالے سے تمام تر تفصیلات کا آگاہی کی ہے۔ مئی سے ستمبر تک جاری رہنے والی اس لیگ میں ون ڈے T20 اور T10 شامل ہوں گے، جنہیں دیکھنے کے لیے اوورسیز پاکستانیوں کی بڑی تعداد کرکٹ گراؤنڈ کا رخ کرتی ہے۔ کمیونٹی کو ایونٹس کا شدت سے انتظار ہے۔ غلام حسین اوان، بیورو چیف 92 نیوز UK۔